جہاں سے چاہا وہاں دہشت گرد گھس گئے، 10-20-50 آدمیوں کی جانیں لے لیں اور کہہ دیا کہ صاحب وہ پکڑے نہیں جا سکے، بھاگ گئے۔ تحقیق ہو رہی ہے، انکوائری ہو رہی ہے، پکڑے جائیں گے، دیکھا جائے گا۔ اور پھر کبھی ان سے پوچھئے کہ ان کے قتل کرنے کی تھیوری کیا ہے، فلسفہ کیا ہے؟ تو ان کا نہیں، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ ہمارے مسلک پر نہیں ہے، لہذا ان کا قتل کر دینا بالکل جائز ہے۔ چاہے مسجد میں ہو تب بھی قتل کر دو، چاہے امام باڑے میں ہو جب بھی قتل کر دو، چاہے کہیں جا رہے ہوں تب بھی قتل کر دو، کہیں سے آ رہے ہوں جب بھی قتل کر دو، ان کو قتل کر دو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کون سی تھیوری ڈیولپ ہو رہی ہے؟ اور یقین مانیے آپ کہ اس تھیوری کے پیچھے علماء اسلام کا ہاتھ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ قاتل جو پکڑے گا جا سکے، تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ تم ایک کافر کو مار دو، جنت میں جاؤ گے، حور ملے گی، جنت ملے گی، مغفرت ملے گی، لہذا تم جاؤ۔ جو سوسائڈ بامبر ہیں ان کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اگر تم ایسا کام کرو گے اور اس کے اندر مارے بھی جاؤ گے تو تمہیں فوراً جنت میں جگہ ملے گی، اور جنت میں خالی جگہ ہی نہیں ملے گی بلکہ ایک حور بھی تمہیں الاٹ ہوگی، اور تو بڑے آرام و آسائش سے وہاں رہو گے، اور دنیا کی تکلیفوں سے پریشانیوں سے چھوٹ بھی جاؤ گے اور مزے کرو گے۔ یہ تعلیم دی جاتی ہے۔ اب یہ تعلیم تو خیر یہ تو برابر پیپر میں بھی آتا ہے، آپ پڑھتے ہیں۔ میں آپ سے صرف ایک سوال کرتا ہوں، اس کے پیچھے، اس تعلیم کے پیچھے صرف مولوی ہوتا ہے اور کوئی نہیں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر ہمیشہ مرنے سے ڈراتا ہے۔ ڈاکٹر جو کسی مریض کو دھمکاتا ہے، ڈراتا ہے کہ یہ مرض بڑا خطرناک ہے اور یہ ہے وہ ہے، اور اس کے نتیجے میں اگر آپ توجہ نہ کیجیے گا تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر یہ ڈیولپ ہوا تو یہ بھی ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے وہ اس منزل تک آتا ہے کہ آدمی کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ لیکن مرنے کے بعد آپ کہاں جائیں گے، اس سے ڈاکٹر کو مطلب نہیں ہے۔ آج تک دنیا بھر کے کسی ڈاکٹر نے مرنے تک کی کہانی تو سنائی ہے کہ اس سے یہ مرض اگر بہت زیادہ ڈیولپ ہو جائے تو آدمی کی جان لے لے گا، لیکن یہ کہ جب مر جائیے گا تو جنت میں جائیے گا کہ جہنم میں جائیے گا، یہ ڈاکٹر کا کام نہیں ہے۔ وکیل کے پاس جائیے، وہ بھی ڈراتا ہے، صاحب دیکھیے یہ بڑا پیچیدہ معاملہ ہے اور مشکل کیس ہے اور فلاں ہے اور دھماکہ ہے، دیکھیے اس کے اندر یہ لگ گیا تو یہ ہو جائے گا، اگر پولیس نے یہ دفعہ لگا دی تو یہ ہو جائے گا، اور یوں سے یوں سے یوں، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے اس اینڈ تک آتا ہے وہ کہ صاحب 12 برس تک یہ قید ہو سکتی ہے، اس میں 12 برس تک کی قید ہو سکتی ہے اس میں۔ لیکن اس کے آگے وکیل صاحب کچھ نہیں بتاتے ہیں کہ جب 12 برس کی قید کاٹ لیں گے تو ہم جنت کے مستحق ہوں گے کہ جہنم کے مستحق ہوں گے، اس سے وکیل صاحب کو بحث نہیں ہے، 12 برس کی قید ہو سکتی ہے۔ استاد لڑکے کو سمجھاتا ہے بیٹا پڑھو لکھو، جان لگاؤ، یہ کرو وہ کرو، ورنہ تم فیل ہو جاؤ گے۔ فیل ہو جانے تک تو بتاتا ہے وہ، لیکن یہ نہیں کہتا کہ جنت میں جاؤ گے کہ جہنم میں۔ یہ کام مولوی کا ہے۔ جنت جہنم سے تعلق نہ پروفیسر کا ہے، نہ وکیل کا ہے، نہ انجینئر کا ہے، نہ ڈاکٹر کا ہے۔ جنت جہنم سے تعلق فقط ملا کا ہے کہ یہ کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اس لیے کہ جنت کا ٹھیکیدار یہی ہے، یہ کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، لہذا جنت دکھا دکھا کے دہشت گرد بنا رہے ہیں، جنت دکھا دکھا کے دہشت گرد بنا رہے ہیں۔ ارے سردار زمانے نے جنت کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے
غور طلب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اگر اسلام چاہیے ہے تو ہم کس سورس سے اسلام لیں جو ہم کو پاک و پاکیزہ اللہ کے رسول نے جو پہنچایا تھا وہ اسلام نے دیا۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ غور طلب ہے کہ ہمارے پاس اسلام حاصل کرنے کا سورس کیا ہونا چاہیے، اس لیے کہ اسلام حاصل کرنے کے سورس کئی ہیں۔ ایک ہمارا ذریعہ ہے اور بقیہ اور عالم اسلام میں لوگوں کے ذریعے۔ ہمارے پاس جو ذریعہ ہے وہ ائمہ اہل بیت کا ذریعہ ہے، جس کا دل چاہے وہ ہمارے سورس کے لیے اپنے معلومات فراہم کر سکتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اسے مان لیجئے، لیکن کم از کم آپ اس کا سروے ضرور کیجیے، کم از کم آپ اس کا سروے ضرور کیجیے۔ ہم نے رسول کے بعد جب رسول دنیا میں تھے تو ہم آپ سب انہی کی محفل میں بیٹھتے، سب کلاس میٹ تھے، سب ساتھی تھے، رسول استاد تھے، ہم بھی سیکھ رہے تھے، آپ بھی سیکھ رہے تھے، آپ بھی سیکھ رہے تھے، جتنے یہاں بیٹھے سب سیکھ رہے تھے۔ جب رسول چلے گئے تو ہم نے اپنے مشکل مسائل کے لیے مولا علی کو منتخب کیا کہ ہم ان سے پوچھیں گے، لیکن ٹھنڈے دل سے سنتے جائیے، اس میں بگڑنے کی کسی کی بات نہیں ہے، نہ کہ اعتراض ہے کسی پر۔ ہم نے کیا کیا یہ ہم بتا رہے ہیں، آپ نے کیا کیا ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے۔ ہم نے مسئلے پوچھنے کے لیے اسلام میں اپنی گائیڈنس کے لیے مولا علی کو بہت بہتر سمجھا کہ ہم ان سے پوچھیں گے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ کیا یہ کام ہم نے غلط کیا؟ سوچیے، اگر ہم نے حضرت علی کو منتخب کیا کہ ہم ان سے پوچھیں گے جو کچھ ہمیں معلوم کرنا ہوگا، تو کیا یہ کام ہم نے غلط کیا؟ کیا علی عالم نہیں تھے جو ہم نے ایک بے پڑھے لکھے آدمی کو اپنا لیڈر بنا دیا؟ اگر نہیں ہے تو کوئی علماء اسلام میں لکھ کے دے دے کہ علی کے اندر لیاقت نہیں تھی، آپ نے ایسے شخص کو بنایا جس میں لیاقت نہیں تھی، یہ ہمیں اعتراض ہے۔ وہ قرآن و حدیث کا مطلب نہیں بتا سکتے تھے، آپ نے ان کو بنا لیا، اس لیے ہم آپ کو غلط کہتے ہیں۔ ہے کوئی لکھنے والا دنیا میں جو کہے کہ علی کے اندر مسئلہ بتانے کی لیاقت نہیں تھی؟ یہ کیسے کہیں گے جبکہ خود پوچھنے کھڑے تھے؟ کیا علی آؤٹ سائڈر تھے جن کا تعلق اسلام سے نہیں تھا، باہر سے کہیں سے آئے تھے؟ کہیں باہر سے آئے تھے کہ آپ نے باہر کے آدمی کو بنا لیا، گھر والوں کو چھوڑ دیا؟ کیا علی آؤٹ سائڈر تھے اسلام میں؟ تو علی کو آؤٹ سائڈر کون کہے گا؟ کوئی اور ہو تو ہو جو خدا کے گھر میں پیدا ہو۔ کیا علی صحابی نہیں تھے؟ اس لیے کہ حدیث آپ کے پاس ہے، ہمیں کیا پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں، لیکن عالم اسلام میں بہت پاپولر حدیث ہے کہ اصحابی کا نجوم بھی آئی ہے، اہتدیتم، ہمارے اصحاب مثل ستاروں کے ہیں، جس کی پیروی کرو گے نجات پا جاؤ گے۔ تو علی کو آپ قمر امامت نہ مانیے، صحابیت کا ستارہ تو تھے۔
چاند نہ صحیح ستارہ تو تھے. کیا علی صحابی نہیں تھے؟ تو جو 2-4 برس رسول کے ساتھ رہ کے صحابی ہو گئے، جو پیدائش سے لے کے وفات رسول تک ساتھ رہا، کیا وہ صحابی نہیں ہوگا؟ تو علی صحابی بھی تھے. کیا علی رسول کے رشتہ دار نہیں تھے؟ نہیں، سگے چچا کے بیٹے بھی تھے، رشتہ داری بھی تھی. خالی صحابیت ہی نہیں تھی بلکہ خاندان بھی ایک تھا. علی کے اور رسول کے دادا ایک ہی آدمی تھے. عبد المطلب کے 2 بیٹے، اور کئی بیٹے تھے، بس 2 بیٹے، ایک رسول کے والد تھے، مولا علی کے والد، تو رشتہ دار بھی تھے. کیا کوئی اور نئی رشتہ داری بھی ہوئی اس رشتہ داری کے ساتھ؟ ہاں، ایک نئی رشتہ داری بھی ہوئی، رسول نے اپنی بیٹی بھی بیاہی. تو چلیے، فرسٹ کزن بھی تھے اور داماد بھی ہو گئے. یہ سب صفتیں علی میں ہیں کہ نہیں؟ اچھا، مسلمانوں میں علی ناپسندیدہ شخصیت ہیں کہ پسندیدہ شخصیت؟ یہ تو سب رسول اللہ سے تعلق تھا معاملات کا، اس سے اب عام پبلک کا معاملہ کیا ہے؟ تو اگر مسلمانوں میں علی ناپسندیدہ ہوتے تو مسلمان علی کو اپنا خلیفہ کیوں چنتے؟ لہذا مسلمانوں نے علی کو خلیفہ چن کے اپنی پسند کا بھی اعلان کیا. تو جو مسلمانوں کی بھی پسند ہو، خدا کی بھی پسند ہو، رسول کی بھی پسند ہو، صحابی بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو، سب فضیلتیں موجود ہوں، اگر ہم نے اس کو سلیکٹ کر لیا تو ناراضگی کا ہے کہ